لیکن جب وہ کہیں گے نا کہ ہمارے پاس کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا، تو اللہ پیغمبروں سے کہے گا کہ یہ انکار کر رہے ہیں اور تم جو ہو وہ کہتے ہو کہ ہم نے پہنچا دیا تھا، کوئی گواہ ہے؟ تو پیغمبر کہیں گے کہ بار الہ گواہ ہاں ہے، حکم ہوگا پیش کرو، عدالت میں کٹہرے میں اپنے گواہ کو لاؤ۔ تو میرے دوست پتہ ہے پیغمبر کس کو گواہ بنائیں گے؟ مجھے اور آپ کو گواہ بنائیں گے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں کے حق میں دربار خدا بندی میں گواہی دے گی، اور وہ امتی معترض ہوں گے، آبجیکشن، اعتراض کریں گے اور پوچھیں گے ارے عائشہ صاحب، زمان صاحب، ابو بکر، عمر، علی، یہ تم کیسے گواہی دے رہے ہو جس وقت خود دیکھو نا وہ زبان سے سچ نکلتا ہے، جس وقت نبیوں نے ہمیں اللہ کا وہ کلام اور وہ نظام وہ کام سمجھایا تھا اس وقت تو تم تھے ہی نہیں، تم کس بلبوتے پر گواہی دے رہے ہو؟ تو امت کہے گی کہ ہم اس بلبوتے پر گواہی دیں گے کہ جس کی خبر ہمیں اللہ کے اس سچے رسول جو صادق المصدوق ہے، جو ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، جو بات کرتا ہے اللہ کی وحی کے ذریعے سے کرتا ہے، اس نے کہا تھا کہ پیغمبروں نے جو ہے وہ اپنی تعلیمات اپنی امتیوں تک پہنچا دی تھی۔ ہم اس پر اعتبار کر کے کہتے ہیں کہ ہاں تمام انبیاء اور رسل نے اپنی امتوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ تو یہ میرا اور آپ کی یہ شان بھی کل ہونے والی ہے، اپنے مقام کو سمجھو۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گماں تو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عزت اور یہ مقام، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ ہمارا اعزاز ہے میرے دوستو۔ ہمارے ذمہ نبیوں والا کام سپرد کیا گیا ہے، کوئی نبی نہیں آنے والا، یہ کام میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ ہماری تشکیل حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں آج سے 1400 سال پہلے ہو چکی ہے، بس یہ کام ہم نے کرتے رہنا ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، یہ لوگ جو ہے نا کفار ہوں یا مشرکین ہوں تو یہ اپنے شرک سے اور اپنے کفر سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ کب تک؟ حتی تأتیہم البینہ، جب تک کہ ان کے پاس کوئی روشن دلیل، کوئی کھلی نشانی، کوئی دلیل مبرہم جس کو کہتے ہیں، کوئی روشن چراغ وہ نہ آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ روشن چراغ، وہ دلیل مبرہم، ہاں جی، وہ چمکتا ہوا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، سراج منیر جو ہے اللہ نے، اور پھر یہ کتاب اس کو بھی کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ نور، یہ روشنی اور کتاب مبین، اللہ کا پیغمبر جو ہے وہ چمکتا ہوا چاند بدر منیر، وہ اللہ نے بھیجا ہے، وہ اللہ نے بھیجا ہے، وہ آ گیا۔ اور پھر جو اس نے تعلیمات دی ہے وہ تمام انبیاء اور رسول کی تعلیمات تھی۔ یہ جو یہاں آ رہا ہے نا کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ان کو یہی حکم ہوا تھا، تمام انبیاء اور ان کی امتوں کو، انبیاء اور رسول نے اللہ کا یہی ایک ہی پیغام تھا، تمام نبیوں کی جو تعلیمات ہے اور یہ جو صحیح دین ہے جس کو کہا ہے ذالک دین القیمہ، صحیح اور درست دین یہی ہے، یہ تمام انبیاء کی تعلیمات کا ایک ہی رہا ہے۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، ہر نبی کی دعوت کا جزو لا ینفق رہا ہے، سب نے ایک ہی اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دی ہے، اور اسی بندگی کی دعوت جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دی ہے۔ اللہ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اے رسول ہم نے تجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں
الا نوحی الیہ، ہم سب نے ان کی طرف یہی، میں نے ان سب کی طرف یہی وحی کی تھی، کیا کہ انہ لا الہ الا انا، کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی بندگی کے عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف اکیلا وحدہ لا شریک۔ کون ہے الہ؟ میں ہوں، الا انا، میں ہوں، فاعبدون، تو میری بندگی کرو۔ ہر نبی نے یہ کہا۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اللہ نے تمام انبیاء اور رسول کو بھیجا ہے بینات، کتاب، ان کے ساتھ تورات، زبور، انجیل، مقدس الصحائف سماویہ، بینات، کھلی روشن نشانیوں کے ساتھ۔ اور اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مَعَهُ الْحَدِيدَ والمیزان، ان کے ساتھ کتاب اور میزان، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور سورہ حدید میں فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا مَعَهُ الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، یہ دو باتیں آ گئی ہیں ایک ساتھ۔ تو ہم نے لوح اتارا کہ جن سے لوگوں کے لیے نفع ہے۔ نفع کیا ہے؟ وہ تلواریں کس سے بنتی ہیں، وہ نیزے کس سے بنتے ہیں، وہ برچھے اور اسلحہ جو مجاہدین فی سبیل اللہ استعمال، وہ لوہے سے تو بنتی ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا انما بعثتم، ایک تو ہے نا مکارم الاخلاق، فرمایا بالسیف، اللہ نے مجھے تلوار دے کر بھیجا، میں تلوار کے ساتھ نازل ہوا۔ فرمایا کہ جعل الرزق تحت رمحی، میرا جو رزق ہے، رمح کہتے ہیں اس نیزے کو، برچھا جو اس کے آگے لگی ہوتی ہے نا چھری برچھی سی، میرا رزق یعنی میرا سارا نظام اس نیزے کی نوک کے نیچے ہے۔ اور یہ میں جو آپ کی خدمت میں رکھتا تو وہ آیت میرے کو زبان پہ ویسے ہی اللہ نے چڑھا دی، سورۃ حدید کی تو بات آ گئی۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، کتاب بھی دی، میزان بھی دیا، کس لیے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں کو کیا کرے یہ نبی، عدل اور قسط پر، انصاف والے نظام پر قائم کرے۔ یہ ساری نبیوں کی کیا تھا جی؟ ان کی تعلیم کا خلاصہ تھا۔ افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے ہاں لفظ دین کا چلن تو کم ہو گیا، جو کہتے ہیں دین ان پہ بھی کوئی اور جنتر منتر دین سمجھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا دین کہہ رہے ہیں۔ لفظ مذہب بڑا استعمال ہوتا ہے۔ بخدا آپ پورے قرآن مجید کو الحمد کے الف سے لے کے والناس تک پڑھیں، کسی جگہ حاجی صاحب کو لفظ مذہب آیا ہے قرآن میں؟ آپ نے پڑھا نا قرآن؟ مذہب پڑھا کہیں؟ ذخیرہ احادیث کے اندر کسی ایک جگہ اللہ کے رسول نے لفظ مذہب فرمایا؟ مذہب فرمایا احسن خان؟ نہیں ہے نا، کسی جگہ بھی نہیں آیا۔ کیا آیا ہے؟ ہر جگہ لفظ دین آیا ہے۔ تو یہ لفظ دین کیا ہے؟ یہ وہ نظام زندگی ہے، یہ دستور حیات ہے، جس کو ہم سورہ ارأیت الذی یکذب بالدین کی تشریح میں آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں کہ دین نظام زندگی بھی ہے، روز جزا، وہ ججمنٹ ڈے بھی ہے کہ جہاں فیصلہ ہوگا ہمارے سارے اعمال کا، اور فیصلہ اس دین پر، اس نظام پر جو چلتے ہیں ان کے حق میں تو اچھا آ جائے گا جنہوں نے اس کو رد کر دیا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ، اس سے نہیں قبول کیا جائے گا جو غیر دین کے اسلام کے اس نظام سے چاہتا ہوگا۔ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو آخرت میں وہ سخت خسارہ پانے والے، ٹوٹا اور گھاٹے میں جانے والوں سے ہوگا۔ تو یہ دین نظام ہے۔ تو ہر نبی نے یہ جو دین پیش کیا میرے دوستوں، اس کا جو بنیادی تصور ہے وہ کیا تھا جی؟ وہ یہ تھا کہ اللہ کے اس نظام کی پیروی کی جائے اور یکسو ہو کر اسی کی طرف فرمایا کہ مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ دین کو، کہ اس میں کسی چیز کی کوئی آمیزش نہ ہو، شرک کی، بدعت کی، خرافات کی بنیاد جو بھی اللہ کے رسول نے جن سے منع کیا ہے اس سے منع ہو جائے، اور جس کا حکم دیا اس کو بجا لائے۔ خالص انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کسی بھی طرح کا شرک نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے حقوق میں، نہ اس کے اختیارات میں، کسی بھی طرح کا شرک جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ کیا ہے فرمایا کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، دین حنیف۔ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ نماز جو ہے یہ بھی ہر نبی کی نظام عبادت کا جزو لا ينفک رہی ہے، نماز۔
وَيُؤْتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی، یہ بھی ہے۔ وَذَلِكَ دِینُ الْقَیِّمَۃ، فرمایا کہ یہ ہے وہ صحیح اور درست دین، قیم دین، جس کو اللہ کا رسول کھڑا کر کے، جس کو ہم اقامت دین کہتے ہیں، دین کا قیام، دین کو کھڑا کرنا، دین کو قائم کرنا۔ بعثت سے پہلے جو عرب کے اور دنیا کے جو حالات تھے، ذرا اگر آپ ان پر نگاہ دوڑائیں کہ یہ جو اللہ فرماتا ہے نا کہ حتیٰ تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس کوئی روشن دلیل آ جائے، کوئی چمکتا ہوا چاند آ جائے، کوئی اجالا آ جائے جو روشنی پھیلائے، کوئی دلیل روشن آ جائے، کوئی صبح کا سورج طلوع ہو جائے، اندھیرا چھٹ جائے، تو پتہ ہے بعثت سے پہلے کیا حالات تھے، جن کو خود سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ نے احسان کیا، یہ دلیل روشن اس نے بھیجی ہے اہل ایمان پر بھی خاص طور پر، اور رحمت الناس پر عمومی طور پر یہ اللہ کا احسان عظیم ہوا کہ یہ نبی آ گیا روشن دلیل کے ساتھ۔ اس سے پہلے کیا تھا، ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ اس کے آنے سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اور یہ جو بیت اللہ جو توحید کا گہوارہ تھا، مرکز توحید تھا، جو توحید کے سب سے بڑے علم بردار اس وقت کے داعی اعظم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم کیا تھا، اس میں 1 2 نہیں 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھیں، ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرتے تھے۔ اتنا بڑا شرک اس توحید کے مرکز کے اندر، اتنا ظلم اور جور، میرے پاس وقت نہیں کہ میں آپ کی خدمت میں رکھوں کہ دنیا کے کیا حالات تھے بعثت نبی سے پہلے۔ ظلم و جور کا بازار گرم تھا، غلاموں کو اور عورتوں کو اور بچیوں کو جو ہے وہ زندہ درگور کر دیا جاتا، غلاموں کو کوئی حق نہیں دیا جاتا، عورتوں کا کوئی حق نہیں تھا، جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ اس دور میں، اس ظلم کے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس نبی کو بھیجا ہے، حتیٰ تأتیہم البینہ۔ اب یہ بینہ تو ان کے پاس آ گئی، اور وہ بینہ کیا کر رہا ہے ان کو، یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، ہر نبی کی یہ تعلیمات کے اندر کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور یہ فرقان ہے، اور وہ پڑھ پڑھ کے سناتا ہے ان کو۔ اور یہ پڑھ کر سنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس اس کی صرف تلاوت کر دیتا ہے، نہ، لیزکیہم، ان کا تزکیہ بھی اس کے ساتھ کرتا ہے، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اس کے ذریعے ان میں جہاد بھی کرتا ہے، صرف رٹا نہیں طوطے کی طرح جو ہے وہ مارتا ہے۔ اس کا مطلب اور مفہوم خود قرآن عظیم الشان میں اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن مقدس پر غور و فکر نہیں کرتے، ان کے دلوں پر لاک لگے ہوئے، تالے چڑھے ہوئے، کھولو تالوں کو اور اس کے سمندر میں غوطہ لگا اور ہیرے اور جواہرات تلاش کرو۔ یہ وہ ہیرے اور جواہرات تقسیم کر رہا ہے، آیات بینات، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ سے مراد یہی تو ہے، ویزکیہم، ان کا تلاوت کر رہا ہے۔ تو یہ پیغمبر بھی کیا کرتے تھے، صحفا مطہرہ، یہ صحفا مطہرہ کیا، وہ پاکیزہ صحیفے، وہ پڑھ پڑھ کے وہ سنا رہے ہیں، اور اس طرح سنا رہے ہیں کہ جس طرح اس کو سنانے کا حق ہے۔ فرمایا آتیناہم الکتاب الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جس کا کی تلاوت کا حق ہے۔ فرمایا اولئک یؤمنون بہ، جو اس کی تلاوت کا حق ادا کر سمجھ کر پڑھتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ بقرہ کو 8 سال میں سمجھا ہے۔ کیا وہ عرب نہ تھے؟ قرآن ان کے لہجے میں نازل نہیں ہوا تھا؟ ختم المرسلین ان کے درمیان موجود نہ تھے؟ پھر بھی 8 سال ہماری طرف وہ فر یا لمون تعلمون سے آگے پتہ ہی نہیں چلتا کیا پڑھ رہے ہیں قاری صاحب، خود انہیں بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تلاوت ہوتی ہے سعودی عرب کے اندر، خلیج کے ملکوں میں، مزہ آتا ہے آدمی کو سنتا ہے، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت جو ہے جہاں خشیت کا آتا ہے وہ روتے ہیں ہمارے ائمہ،
اور جہاں خوشی ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سنیں نا حضرت عبداللہ علی بن جابر رحمۃ اللہ علیہ یمن کے تھے، وہ آج بھی یوٹیوب پر ان کی وہ تلاوت، اور خود بلبل حرم شیخ سدیس حفظ اللہ تعالیٰ کو سنیں، آپ کو مزہ آ جائے گا۔ یہ تو آپ نے بزرگوں کو بھی سنیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو خیر تک ہے کہ اس کی تلاوت کیسے کرتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون، یہ ان کا ہے ایمان اس پر، ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، جو اس طرح نہیں کرتا وہ اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ اولئک هم الخاسرون ہے۔ تو یہ اس قرآن کی عظمت کو دل میں رکھو، رسول اللہ جس پہ نازل ہوا ہے دیکھو کہ وہ کیسی ہستی ہے، اور جس ہستی کی طرف سے یہ نازل ہوا ہے، یہ چیزیں جب آپ کے دل میں ہوں گی کہ یہ نازل کیا ہے اللہ نے، جس پر نازل کیا ہے وہ اللہ کی تخلیق کی چوٹی ہے، کلائمیکس ہے اللہ کی تخلیق کا، تو اس پر یہ نازل ہوا ہے۔ تو اس ایمان کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ جب آپ اس کو پڑھیں گے نا تو پھر پتہ چلے گا۔ اور پھر یہ جو آگے فرمایا ہے کہ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر دوسری بار بینہ کا لفظ آیا، انہوں نے پھر آپس میں اختلاف کیا، اس کے باوجود کہ ان کے پاس وہ ساری نشانیاں آ گئی۔ اور یہ تو وہی لوگ تھے نا مدینہ کے اندر جب مشرکین کے ساتھ اور دیہاتی بدوؤں کے ساتھ ان کا جھگڑا ہو جاتا، یہ اوس اور کیا نام ہے، اوس اور خزرج، تو یہ مشرکین تھے، یہ قبیلہ یہود کے 3 قبیلے تھے نا، بنو قینقاع و بنی نذیر اور بنی قریظہ، یہ 3 قبیلے یہودیوں کے۔ تو جب ان کے ہوتے تو وہ یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، اور قرآن کا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، دعائیں مانگتے تھے کہ اے اللہ اس رسول کو بھیج دے، اور ان قریش سے کہتے تھے کہ ایک دن وہ رسول آنے والا ہے، پھر تمہارا اور آپ ہمارا جو ہے نا یہ جھگڑا وہ چکا دے گا، دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اب وہ رسول جب آ گیا، اللہ فرماتا ہے کہ لَمَّا جَاءَهُمْ كَفَرُوا بِهِ عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، وہ آیا وہ رسول تو اس کو پہچان بھی لیا اور پھر اس کے ساتھ کفر بھی کیا۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ اس کو اس طرح پہچانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس طرح اس کو پہچانتے ہیں جس طرح بندہ اپنے بچے کو پہچانتا ہے۔ قربان جائیے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ، یہ یہود میں سے ایک بہت بڑے عالم، تورات اور زبور کے عالم، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو پھر قرآن کے عالم۔ ایک دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کس طرح اللہ کے رسول کو پہچانتے تھے؟ اللہ فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہود اس طرح اس کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے نا محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہے، ابھی ایمان قبول نہیں کیا، تو میں نے ان کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا یہ اللہ کا سچا رسول ہے، کہ جس کی خبریں تورات اور انجیل اور زبور مقدس میں آئی، دیکھتے ہی۔ انہوں نے کہا کہ وہ کیسے؟ کہا یہ جو فرمایا ابناؤ، انہوں نے کہا یہ جو ابناؤ ہوتے ہیں نا قاسم بھائی، یہ بیٹا، ماں کہتی ہے کہ یہ تیرا بچہ ہے، تب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہاں اسپتال والے کبھی تبدیل بھی کر دیتے ہیں۔ ماں کہتی ہے کہ یہ تیرا بچہ ہے، ماں کہتی ہے کہ تیرا باپ فلانا ہے، تو ہم اپنے باپ کو باپ سمجھتے ہیں اور اپنے بیٹے کو بیوی کے کہنے پہ بیٹا، ماں کے کہنے پہ باپ۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بیوی کہے گی یہ تیرا بچہ ہے تب میں مانوں گا۔ یہاں تو اللہ نے کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ہم نے تو اس کو وہ جو تورات اور زبور اور انجیل میں اس کی نشانیاں تھیں ان کے بلبوتے پر دیکھ لیا کہ یہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ وقت ہوتا تو میں مثالیں آپ کی خدمت پہ رکھتا کہ کس طرح سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک نشانی دیکھی تھی، یہ بھی تورات اور زبور کے بہت بڑے عالم تھے، فارس کے رہنے والے، اس طرح پھرتے پھراتے جو ہے وہ فلسطین میں اور قدس اور شام میں اور پھر یمن میں اور مصر سے پھر ہوتے ہوتے ہوئے جو ہے مدینہ طیبہ آ گئے، تو اللہ کے رسول کو دیکھا اور وہ نشانیاں جو انہوں نے پڑھی تھی وہ ایک ایک چیز جو ہے اس کو نظر آ گئی اور کلمہ پڑھ لیا۔ خود میں آپ کی خدمت میں رکھوں کہ جو شام کا سفر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں اپنی جوانی میں لڑکپن میں اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر پر ہیں، تو جب آپ
اس جگہ پہنچے ہیں کہ جہاں وہ بہت بڑا کنیسہ تھا عیسائیوں کا، تو وہاں پڑاؤ کیا کرتے تھے سارے ہی جو بھی قریش مکہ جاتے تھے شام کے لیے تو وہاں رکا کرتے تھے۔ تو وہ جو اس کنیسے کا جو راہب تھا اس کا نام تھا بحیرہ، یہ بعد میں جو ہے وہ آئے بھی ہیں فاروق اعظم کے پاس، اب 40 آدمی جو ہے وہ حبشہ سے لے کر اور باقی لوگ جو ہیں وہ کچھ شام سے لے کر یہ آئے بھی ہیں، شاہ نجاشی نے ان کو بھیجا تھا۔ تو یہ سب عربوں سے پوچھتے تھے اور دیکھتے تھے ایک ایک کو جو ہے وہ کہ وہ جس کی بشارتیں اور جس کی نشانیاں تورات اور زبور میں ہیں کہ وہ نبی ان بچوں کے ساتھ کہیں ان لوگوں کے ساتھ نہ ہو، تو نہیں آتا تھا۔ ایک دن وہ پڑاؤ کیا قریش مکہ نے، تاجروں نے، تو وہ دیکھ رہے تھے اپنی اس بارہ دری سے، اپنے کنیسہ کے اوپر روشن دان سے دیکھ رہے تھے کہ ان کے ساتھ ایک بچہ ہے، وہ چلتا ہے تو اس پر بادل سایہ کر رہے ہیں، اور جہاں وہ جا کر بیٹھ گئے ہیں درختوں نے اس پر سایہ کر دیا ہوا ہے۔ تو وہ سمجھ گئے کہ آج میرا جو ہے نا وہ مطلوب پورا ہو جائے گا۔ تو وہ قریش مکہ ان کی ضیافت کی، انہوں نے کھانا، سب آ جاؤ کھانے کے لیے، سارے لوگ کنیسہ میں گئے، دسترخوان لگا، کھانا چن دیا گیا، بڑے تجھ کو احتشام کے ساتھ اس بحیرہ راہب نے جو ہے ان کو کھانا کھلایا۔ اور پھر حضرت ابو طالب کو پوچھا سردار کون ہے، بتایا گیا کہ یہ ہیں حضرت ابو طالب۔ تو ان سے پوچھا سردار قریش کوئی رہ تو نہیں کہ سارے لوگ آ گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ایک نوجوان لڑکا رہ گیا ہے۔ اس کو کیوں نہیں بلایا؟ انہوں نے کہا جی کہ وہ ہمارے سامان کے لیے میں نے چھوڑا ہوا، میں سردار ہوں، وہ میرا بیٹا ہے، تو میں نے بیٹا کہا ہے، رقیق المختوم دیکھیں اس میں بچہ ہے، میرا بیٹا کہا۔ جب لوگوں نے کہا تھا نا کہ یہ محمد کو ہمارے حوالے کر دو اور ہم اس کے بدلے میں تمہیں عرب کا سب سے کڑی الجوان، کمائیدار، خوبصورت، بڑا جھالا، بڑا بے باک، نڈر اور بہادر سرما دینے کے لیے تیار ہیں، تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ تم مجھے اتنا نادان سمجھتے ہو کہ میں اپنا بیٹا تمہیں دے دوں اور تم اسے ذبح کر دو اور لوگوں کے بچوں کو میں پالتا رہوں؟ تو بحیرہ راہب نے کہا اسی نوجوان کو بلاؤ آپ، یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ حضرت ابو طالب نے کہا میرا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ کہا میرا بیٹا؟ کہا نہیں، میرے پاس جو کتابوں میں آیا ہے اس میں لکھا ہے کہ اس کا باپ بچپن میں اس کی پیدائش سے پہلے فوت ہو جائے گا، ایسی ایسی نشانیاں تھیں، تم کہتے ہو میرا بیٹا ہے اور تم زندہ ہو، تو تمہارا بیٹا نہیں ہے یہ۔ تو پھر حضرت ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، میرے فوت شدہ بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے، چونکہ میں نے پرورش اس کی ہے، میرے ساتھ ہوتا ہے، میں اپنے بچوں سے اس کو عزیز رکھا ہوا ہے، تو میں اس کو اپنا بیٹا ہی سمجھتا ہوں۔ ہمیں آپ آئے نا صحیح بات پر۔ تو پھر کچھ انٹرویو لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، باتیں کی بتوں کی اور استان کی اور اس طرح دوسرے غیر اللہ کو پوجنے کی، تو اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، فرمایا بالکل میرے سامنے جو ہے نا ان بتوں کی اور ان مورتیوں کی اور شرک کی بات مت کرنا، مجھے سخت نفرت ہے ان سے۔ بس اس نے کہا کہ یہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ ابو طالب سے کہا سردار اس بچے کو آگے شام نہیں لے کے جائیے گا، اللہ کے واسطے اس کو واپس کر دو، یہ یہودی اس کو مار دیں گے۔ وہ انتظار میں ہیں اس کی، ان کا انتظار تھا کہ یہ بنی اسرائیل میں آئے، یہ بنی اسماعیل میں آ گیا ہے، نہیں برداشت کرے، آج تک نہیں برداشت کر رہے ہمیں، تو اس کو واپس لے جاؤ۔ تو حضرت ابو طالب نے جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا ہے، واپس کر دیا ہے۔ تو یہ نشانیاں تھیں ان کے پاس۔ فاروق اعظم کو اس راہب نے نا البم دکھائی تھی انبیاء اور رسل کی، اور اس سے پوچھا تھا کہ بتاؤ کہ تمہارے ہاں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ گھوڑا حضرت فاروق اعظم کا جو تھا نا وہ بدک کے بھاگ گیا تھا، وہ اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ، ابھی اسلام نہیں قبول کیا۔ وہ راہب نے کہا یار چھوڑو تم وہ قریشی، رکو میں تمہیں گھوڑا پکڑ کے دے دوں گا۔ ان کا نہیں یار مجھے جانے دو، اس کا نہیں میں تمہیں گھوڑا پکڑ کے دے دوں گا، ادھر آؤ میری بات سنو۔ مجبور کیا، فاروق اعظم کو کنیسہ کے اندر لے گیا، وہ بڑی کتاب جو ہے نا وہ البم رکھی ہوئی تھی، اس میں انبیاء اور رسول کی تصویریں تھیں، اور پوچھا فاروق اعظم سے کہ بتاؤ ان میں سے تم کس کس کو جانتے ہو، یہ کون ہے کون ہے کون ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ وہ ساری تصاویر جو ہے وہ پلٹتا رہا وہ البم میں، تو فاروق اعظم کہتے نہیں 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 یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے۔ جب آمنہ کے لال کی تصویر آئی تو کہا بھائی یہ ہے، تو کہا بس ٹھیک ہو گیا۔
یہ بات فاروق اعظم کو بھول گئی بعد میں، اللہ نے بلا دی۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنے نبی بلکہ اس کے صحابہ کا ذکر جو ہے تورات اور زبور میں بھی رکھا ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل۔ تو اس طرح یعرفون ابناہم یعرفونہ کما یعرفون ابناہم۔ تو میرے دوستو اور عزیزو اس طرح وہ جانتے تھے، لیکن پھر بھی اس کے بعد بھی وہ روشن دلیل آ گئی تو پھر بھی نہیں مانا۔ حضرت صفیہ ام المومنین، مومنوں کی ماں، یہ ایک یہودی سردار کی بیٹی تھی مدینہ کے اندر۔ جب خیبر فتح ہوا ہے تو یہ آئی ہیں، تو چونکہ یہ سردار کی بیٹی تھی تو صحابہ کرام نے جو ہے وہ مل کے فیصلہ کیا کہ یہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں جانا چاہیے، سردار کی بیٹی ہمارے سردار کے پاس۔ تو یہ بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین بنی ہیں۔ تو ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ میری جو بشارتیں ہیں تورات اور زبور میں، چونکہ آپ ایک یہودی سردار کی بیٹی ہو تو تمہیں بھی پتہ تھا؟ اور کہا جی ہاں، روز ہمارے گھر میں یہ باتیں ہوتی تھیں۔ ایک دن میرا چچا اور میرا باپ دونوں آپس میں جو ہے وہ بحث کر رہے تھے۔ جب آپ آئے ہیں مکہ سے ہجرت کر کے، قباء کی بستی میں تھے آپ، تو میرا چچا اور میرا باپ دونوں نے آپ کو دیکھا ہے، اور وہ جب گھر میں آئے ہیں تو آپس میں بات کر رہے تھے۔ چچا نے کہا بھائی جان کیا سمجھے آپ، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہی ہے جس کی ساری بشارتیں تورات اور انجیل میں ہیں۔ تو پوچھا پھر کیا خیال ہے؟ ایمان؟ اس نے کہا یہ بات نہیں ہو سکتی، ہم انتظار میں تھے بنی اسرائیل میں آئے گا، یہ تو بنی اسماعیل میں آ گیا، گڈریوں میں آ گیا، ان پڑھوں میں آ گیا، جاہلوں پہاڑیوں میں بدوؤں میں آ گیا، یہ اس کو ہم کبھی نہیں مانتے۔ تو یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے سامنے یہ بات رکھی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اولئک ھم شر البریہ، یہ کون ہیں؟ یہ بدترین خلائق ہیں۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، یہ جہنم کی آگ میں جا کے خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اولئک ھم شر البریہ، یہ بدترین خلائق خدا ہیں یہ۔ اور اس کے مقابلے میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال کیے، اولئک ھم خیر البریہ، یہ اللہ کی بہترین مخلوقات ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم، ان کی جزا ان کے پروردگار کے پاس کیا ہے؟ جنات عدن، ہمیشہ رہنے والی جنت، تجری من تحت الانہار، کہ جس کے نیچے جو ہیں وہ نہریں رواں دواں ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں یہ کیا ہوں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ جو اعزاز ہے ہر اس آدمی کے لیے ہے کہ جو اللہ کا خشیت اور خوف اپنے دل میں آج بھی رکھتا ہو، اس سے اللہ راضی ہو جائے گا اور وہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ راضی ہے نا۔ وہ اکبر الآبادی نے کہ شاید پتہ نہیں کس لیے میرے ذہن میں شاعر کا نام نکل گیا، وہ کہتے ہیں کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، میرے لیے۔ اور اقبال نے کیا کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا، کہ اللہ خود بندے سے پوچھے کہ بندے بتا نا تیری رضا ہے۔ جنت میں یہ ہمارے سامنے حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اہل جنت سے پوچھے گا حل رضیتم، اور یا کہ تم راضی ہو؟ کیا بات ہے اللہ پہ، کیا تم راضی ہو؟ تو بندے کہیں گے بخاری مسلم کی جو ہے یہ حدیث ہے جس کو تفسیر مظہری میں نقل کیا، راضی ہو؟ کہیں گے اللہ کہ بار اللہ کس طرح راضی ہے؟ وہ کون سی نعمت ہے جو تو نے ہمیں یہاں عطا نہیں کی ہے؟ ہمارے وہ اعمال وہ تو بہت کم تھے، لیکن تو نے اپنی کرم نوازیاں جو ہیں وہ ہمارے اوپر ان کو نچھاور کر دیا۔ یہ جنت کی بہاریں، اور پھر تیرا دیدار، جنت کی بہاروں کو وہ بھول گیا پرنم جس نے تیرے کوچے کی ہوا کھائی، جس نے تجھے دیکھ لیا۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ۔ تو اتنی بڑی نعمتیں، تیرا دیدار، محمد رسول اللہ کا دیدار، صبح و شام رحمت اللہ عالمین سے ملاقات ہوتی ہے، آدم سے، موسیٰ سے، عیسیٰ سے، ابراہیم اور اسماعیل کو دیکھتے ہیں، یہ جنت کی بہاریں۔ تو ہم راضی راضی ہیں
تو اللہ فرماتا ہے کہ اچھا تم راضی ہو تو میں بھی تم سے راضی ہوں۔